علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رمضان المبارک کی رحمتوں برکتوں کو سمیٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہوا ہے۔ اس کا احسان ہے کہ ایک عشرہ عافیت کے ساتھ گزر گیا۔ پہلے 10 دن کو عشرہ کہتے ہیں، وہ رحمت کا تھا، دوسرا مغفرت کا، معاف کرنا، اور تیسرا ہے جہنم سے آزادی۔ تو اس 10 دن جو یہ درمیانے 10 دن ہیں، اس کو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مغفرت کے 10 دن، اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے معافی کا اعلان فرماتے ہیں، معاف فرماتے ہیں۔ اسی مناسبت سے میں آپ کے سامنے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب آسمانوں پہ اللہ اپنے بندوں کے لیے معافی کے نظام بنا رہا ہے، چلا رہا ہے، معاف فرما رہا ہے، ہم بھی جس پر ناراض ہیں، جس سے گلے ہیں، ان سب کو معاف کرتا ہے۔ جب اللہ ہمیں معاف کر رہا ہے نا، اور ہم اللہ کے بندوں کو معاف کریں گے، تو یہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے نفل روزوں سے یا ہماری نفلی عبادت سے بھی بڑا عمل بن جائے گا۔ اور ایک حدیث سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، بنو اسرائیل میں ایک شخص مر گیا تو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرے پاس کیا عمل ہے آج پیش کرنے کے لیے؟ تو اس نے کہا، یا اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں بالکل خالی ہاتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سوچو۔ ایک روایت میں آتا ہے یہ بات پہلے فرشتوں سے ہوئی، پھر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئی، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ڈائریکٹ اللہ سے بات ہو رہی۔ کہنے لگا، یا اللہ اور تو کچھ یاد نہیں ہے، میں تاجر تھا، مال دیتا تھا، تو میں نے اپنے ملازموں سے کہہ رکھا تھا کہ انذر الموسر، جو دے سکتا ہے، چونکہ ہمارے پورے ملک میں ہے نا، پیمنٹ کے جب ٹائم آتا ہے تو ہوتی بھی ہے، لوگ نہیں دیتے، اور کسی کے پاس واقعی نہیں ہوتی، وہ نہیں دے پاتا، تو اس پر جو ہمارے بازاروں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں اور گالم گلوچ ہو رہا ہے اور عزتیں نیلام ہو رہی ہیں اور بیٹیاں اور بہنوں کو جو گالیاں پڑ رہی ہیں، کاش ہمارے تاجر یا تو ادھار پہ کام کرنا بند کر دیں یا پھر حوصلہ بڑا رکھیں، دو میں سے ایک کام کریں، یا ادھار کام کرنا چھوڑ دیں یا پھر حوصلہ رکھیں۔ تو وہ کہے گا، یا اللہ میں مال دیتا تھا، جو آدمی پیمنٹ دے سکتا تھا اور پھر بھی نہیں دیتا تھا، تو میں کہتا تھا چلو اس کو مہلت دو، مہلت دو، میں نے کبھی اسے تنگ نہیں کیا تھا۔ اور جو واقعی جینون کیس بن جاتا کہ وہ دینے کے قابل نہیں رہتا تھا تو میں اسے معاف کر دیتا تھا، میں چلو کوئی بیچارے پہ حالات آ گئے، اور میرے پاس یا اللہ کچھ نہیں ہے۔ اس سے مراد ہے کہ باقی کوئی فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنن ہیں، کچھ نہیں، خالی ایمان ہے، اور ایمان کے بعد اس نے اس کو پیش کیا، ورنہ وہ کہتا نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میرے بندے تو میرے بندوں کے ساتھ بہت بھلا کرتا رہا اور ان کو بہت سکھ پہنچاتا رہا، میں بھی تیرا بھلا کرتا ہوں، تجھے سکھ پہنچاتا ہوں، تو نے میرے بندوں کے ساتھ اچھا کیا، میں تیرے ساتھ اچھا کرتا ہوں، جاؤ جنت۔ چلو اس ایک درگزر معاف کرنے پر اللہ نے اس کو جنت میں پہنچا دیا۔ تو اللہ کو انتہائی پسند ہے صلح کرنا، صلح کروانا، معاف کرنا، درگزر کرنا۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس
ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، کہ میرے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم لوگ جو آپس میں میٹنگز کرتے ہو اور آپس میں بڑے مشورے کرتے ہو اور بڑی میٹنگز کال کرتے ہو، ان کی میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہاں، 3 باتیں جو کر رہے ہیں وہ میرے بڑے محبوب ہیں، اور میرا وعدہ ہے کہ انہیں وہ دوں گا جو میری شان کے مطابق ہوگا۔ سبحان اللہ۔ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، اللہ اکبر، وہ دوں گا جو میری شان کے مطابق ہوگا۔ کیا ہے؟ الا من امر بصدقۃ، کہ ایک آدمی مالدار کو ترغیب دے رہا ہے، بھائی اللہ کے نام پہ خرچ کر، چاہے خود مالدار ہے چاہے غریب ہے، لیکن مالدار کو کہہ رہا ہے، لوگوں سے کہہ رہا ہے بھائی اللہ کے نام پہ خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بات مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، تمہاری باقی باتوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ او معروف، جو لوگوں کو بھلی باتیں بتاتا ہے، اچھی باتیں بتاتا ہے، اچھی باتوں کی طرف متوجہ کرتا ہے، بھئی سچ بولو، بھئی اللہ کو راضی کرو، بھئی کسی کا برا نہ چاہو، یہ سب اچھی باتیں ہیں۔ کہ جو یہ باتیں کر رہے ہیں وہ بھی میرے بارگاہ میں بہت بڑا اجر پائیں گے۔ اور آخر میں جو کلوز کیا ہے آیت کو، وہ ہے اصلاح بین الناس، اور جو لڑے ہوئے میں صلح کراتے ہیں۔ اس کو اللہ نے آخر میں ذکر کیا اس کی اہمیت کو بتلانے کے لیے کہ جو بہت اہم کام ہے، کہ جو لوگوں میں صلح کراتے ہیں، بھائی بھائی میں، ماں باپ اولاد میں، خامد اور بیوی میں، دوست اور دوست میں، ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو لڑاتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی نظر میں اتنے گرے ہوئے ہیں، جیسے ایک روایت میں آتا ہے جیسے ہماری نظر میں پاخانہ نجس ہے، ایسے ہی یہ لوگ اللہ کی نظر میں نجس، ناپاک ہیں، جو لوگوں کو آپس میں لڑاتے ہیں۔ اور میرے دیس میں یہ بہت عام ہے، بہت پھیلا ہوا ہے۔ صلح کرانے والے بھی اللہ کا شکر ہے بہت ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر، لیکن لڑانے والے اس سے بھی زیادہ ہیں، اس کو بھی ابھارتے ہیں، اس کو بھی ابھارتے ہیں۔ تو میرے اللہ نے کہا جو لوگوں میں صلح کرانے والے ہیں اور صلح کی بات کرتے ہیں، ان کے لیے میں نے وہ اجر تیار کیا ہے جو میری شان کے مطابق ہو۔ پھر ایک حدیث آپ نے فرمایا کہ افلا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ، میں تمہیں ایک عمل بتاؤں جو نفلی روزے سے بھی اعلیٰ درجہ رکھتا ہے، نفلی نمازوں سے بھی اعلیٰ درجہ ہے، اور نفلی صدقہ سے بھی اعلیٰ درجہ ہے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بھلا ضرور بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا الاصلاح بین الناس، لوگوں میں صلح کرانا، یا صلاح بین الناس، لوگوں میں صلح کرانا، اس لیے کہ آپس کی لڑائی انہا الحالقہ، یہ مونڈنے والی، جیسے اس طرح بالوں کو صاف کر دیتا ہے، ریزر بالوں کو صاف کر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ تمہاری آپس کی لڑائی تمہارے دین کو ایسے صاف کر دے گی جیسے اس طرح اور ریزر بالوں کو صاف کر دیتا ہے۔ تو آپس کی صلح کروانا، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم کام بتایا اور اس کے لیے اجر عظیم رکھا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نفل نماز سے بہتر ہے، نفل روزے سے بہتر ہے، اور نفل صدقہ سے بہتر ہے۔ کہ اس کو تو عام طور پر بڑا اہتمام کیا، دیگیں چڑھ رہی ہیں، بکرے ذبح ہو رہے ہیں، صدقے کیے جا رہے ہیں، اور نفل پڑھے جا رہے ہیں، روزے رکھے جا رہے ہیں۔ ہمارے ایک ساتھی تھے چند سال پہلے فوت ہوئے، ساری زندگی روزہ رکھا، میرے ساتھ جماعت میں بھی نکلے، مسلسل روزے رکھتے تھے بغیر رکے ہوئے، صرف عید کے 2 روزے، 30 برس ایسی زندگی گزاری۔ پھر آخر عمر میں آ کر کسی نے سمجھایا تو پھر 1 دن رکھتے تھے، 1 دن چھوڑتے تھے، ساری زندگی روزے کے ساتھ گزری۔ تو اس کی عظمت ہے، لیکن میں 2 آدمیوں میں صلح کرا رہا ہوں، اس کی محنت کر رہا ہوں، اس کی محنت کر رہا ہوں،
کھپا ہوں، دیکھنے میں کوئی عبادت نہیں کر رہا ہوں، میں تو کبھی اس سے بات کر، اور اس میں تو جھوٹ بولنا بھی جائز ہے کہ اس کو اس سے ملانے کے لیے، اس کو اس سے ملانے کے لیے۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا، دھوکہ نہیں دے سکتا۔ لیکن یہاں آپ نے فرمایا یہاں جھوٹ بولنا جائز ہے کہ دو بچھڑے ہوں کو ملا دو، دو روٹھے ہوں کو ملا دو، چاہے اس میں جھوٹ بھی بولنا پڑے۔ تو جھوٹ جیسا گناہ حلال اور جائز کر دیا دو مسلمانوں کو آپس میں ملانے کے لیے اور آپس میں جوڑنے کے لیے۔ تو اس کو آپ نے فرمایا یہ نفل روزوں سے، نفل نماز اور نفل صدقہ سے بہتر۔